السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر، وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ غزوہ احد کا ٹاپک کل ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس کے بعد غزوہ احد سے جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور جو کنٹمپریری لیسنز ہیں ہماری لائف کے لیے ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امیر کی اطاعت جو ہے نا، اسی لاسٹ پوائنٹ پہ ہم نے کل چھوڑا تھا کہ امیر کی اطاعت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جو بھی آپ کا ہمارا مینیجر ہے، ہمارا لیڈر ہے، گروپ لیڈ ہے، جو بھی ہے، جب ایک بار اس کو گروپ لیڈ یا لیڈر یا مینیجر بنا دیا جاتا ہے، تو اب اس کے پوزیشن کے پر آنے کے بعد جو ہے وہ اس کی بات مان کر چلنا ٹیم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہی لیسن ہمیں اس غزوہ سے ملتا ہے، جیسے کہ وہ جو آرچرز تھے، تیر انداز تھے، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے بارہا منع کرنے کے باوجود جو ہے وہ 40 لوگ پہاڑ کی چوٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کو تعینات فرمایا تھا وہاں سے نیچے آ گئے، اور جو کانسیکوینسز ہیں ان کو پھر بھگتنا پڑے، اور صرف ان کو نہیں بلکہ مسلمانوں کی پوری جماعت کو اس کے جو ہے وہ کانسیکوینسز بھگتنا پڑے، اور اس کی وجہ سے 70 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو اس لیے یہ جو اوبیڈینس ہے لیڈر کی یا اپنے سپہ سالار کی، اسی طرح جو ہمارا آرگنائزیشن میں جو بھی مینیجر ہوتا ہے، باس ہوتا ہے، اس کی اوبیڈینس جو ہے پروفیشنل امور میں، ٹاسکس میں بہت ضروری ہے۔ اور جب اس طرح کا آرگنائزیشن میں ڈسپلن ہوتا ہے، اور ایک ایک اتھارٹی ہوتی ہے جس کے تحت جو ہے وہ سارے مل کر ایک ٹیم کی شکل میں کام کرتے ہیں، تو اس وقت آرگنائزیشنل کولیپس سے، آرگنائزیشنل کسی بڑے ڈیزاسٹر سے بچا جا سکتا ہے، اور جو سکسیس ہے، جو آبجیکٹیوز ہیں اور جو گولز ہیں وہ جلدی اچیو ہوتے ہیں۔ اسی طرح لیڈر کا آن گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر موقع پر، غزوہ بدر میں بھی ہم نے دیکھا، غزوہ احد میں بھی ہم نے دیکھا، ہر ہر موقع پر مسلمانوں کے ساتھ ہونا، اور خاص طور پر غزوہ احد میں جب مشکل وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں خول کی جو کڑیاں تھیں وہ اتر گئی، اور شدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ لیڈرز کا خود میدان میں ہونا، میدان کارزار میں ہونا بہت ضروری ہے، اپنی ٹیم کے، اپنی آرمی کے مورال کو بلند کرنے کے لیے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے، اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ تو خاص طور پہ جب کرائسس کا وقت ہوتا ہے، جب سچویشن جو ہے وہ ہمارے خلاف جا رہی ہوتی ہے، اس وقت لیڈر کا کردار جو ہے وہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ تیسری جو بہت اہم چیز ہم نے اس سے سیکھی ہے وہ ہے اجتماعیت، یونٹی، اور کلیکٹیو جو ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو نبھانا، اس کا خیال رکھنا۔ اور اس میں بھی یہی ہوا کہ جب یونٹی مسلمانوں نے توڑی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دفعہ سیٹ بیک دیا، کہ اس بات کی اہمیت دلانے کے لیے، اس بات کی اہمیت کا اندازہ کروانے کے لیے کہ
اجتماعیت جو ہے وہ کتنی لازمی چیز ہے، اور یہ کتنی مسٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے نا، مدد والا ہاتھ، وہ جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی اجتماعیت کی ہمیں اہمیت سمجھ آتی ہے۔ اور قرآن میں بھی بارہا جو ہے نا، اجتماعیت کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ ترغیب دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، ہم نے وہ سورہ صاف کی آیت بھی پڑھی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، مشرکین سے جنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ جنگ کس طرح کرتے ہیں؟ صفن، ایک صف بن کر، بد نظمی کا شکار نہیں ہوتے، انتشار کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، اور ایک ایک پراپر جماعت کی شکل میں، منظم اجتماعیت میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں، صرف ایک وہ بھیڑیا قسم کا رش نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ کیا بن جاتے ہیں؟ کأنہم بنیان مرصوص، کہ ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی اجتماعیت جو ہے بنیان مرصوص جو ہے، سیسا پلائی دیوار کب بنے گی؟ جب اس کا ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی جو ہے وہ تعلق مضبوط ہوگا، اور وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہوں گے اور اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں گے۔ تو اس طرح سے ایک جماعت بنتی ہے، اور اس جماعت میں جو ہے وہ مضبوطی آتی ہے، حتیٰ کہ وہ بنیان مرصوص بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم جو کمیونٹیز میں رہتے ہیں، خاص طور پر آج کے دور میں مسلم امہ کی یونٹی کی کتنی ضرورت ہے، یہ کتنا اہم یعنی ہمارے لیے لیسن ہے۔ اور بارہا یعنی حدیث میں، قرآن میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض درجے کی بات کی کہ علیکم بالجماع، تم پر لازم ہے کہ تم جماعت کو پکڑو، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَ، بے شک اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پر ہوتا ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ، اور بے شک شیطان مع الواحد، اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے، وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ، اور ابعد، اور وہ دو سے دور ہوتا ہے۔ تو شیطان جو ہے ایک بندے کے زیادہ قریب آ جاتا ہے، اس کو زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ شیطان اس کو زیادہ وسوسوں میں آسانی سے ڈال سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو اس وقت میں، پریزنٹ ٹائم میں، جو کرنٹ جیو پولیٹیکل سیناریو ہے، اس میں مسلم امہ کے اتحاد کی انتہائی اشد ضرورت ہے، یہ ناگزیر ہے، اٹ از اے مسٹ تھنگ کہ یونٹی برقرار کی جائے۔ ٹھیک ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تاب خاکے شگر تک۔ تو یہ مسلمانوں کو یونٹی کی اس وقت، مسلم امہ کو بحیثیت امہ جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمیں جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ملتا ہے، وہ ہے کہ کبھی بھی کوئی نقصان پہنچے، کوئی سیٹ بیک ملے، تو گیو اپ نہیں کرنی چاہیے، ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے، امید کا دامن جو ہے وہ پکڑے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ایز اے مسلم جو ہے وہ یقین اور توکل ہونا چاہیے۔ احد میں بھی یہی ہوا، جب وہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا مسلمانوں کی جماعت پہ، اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ملا، ٹھیک ہے، 70 صحابہ اس میں شہید ہو گئے۔ لیکن کیا تھا کہ اکابر صحابہ نے فوراً جو ہے وہ تمام باقی صحابہ کو جو ہے وہ ان کے جذبات کو ابارا، ان کو موٹیویٹ کیا، اور واپس گیدر کیا، اور واپس تمام صحابہ جو ہے وہ ری گروپ ہوئے، اور ایک جگہ پر جمع ہوئے، اور واپس جو ہے وہ اسٹرانگ ہو کر جو ہے پلٹے مشرکین کی طرف، یہاں تک کہ وہ دوبارہ سے میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ تو یہ چیز ہے کہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے جو فیلئر ملتا ہے، اس کو فائنل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اپنے ذہن میں، اپنی عقل میں، اپنی سوچ میں ہر وقت وہ ویژن اور وہ گول ہونا چاہیے جس کے لیے آپ نے یہ مہم سٹارٹ کی تھی۔
وہ لانگ ٹرم ویژن جو ہے وہ آپ کو سوچنا چاہیے، اور وہ جو تھوڑی دیر کا جو سیٹ بیک ہوتا ہے نا، اس کو اگنور کرنے کا یا اس سے پلٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ واپس اس ویژن کو ذہن میں لایا جائے، جس ویژن کے لیے یہ اتنا بڑا کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے تھے آپ۔ تو یہ چیز ہے کہ لائف میں جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سیٹ بیک ہو، کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے زندگی میں کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ آئے، تو اس یا کوئی فیلئر ملے، تو اس کو جو ہے وہ ہم نا امید ہو کر دیکھیں، مسلمانوں میں اور کفار میں جو ڈفرینس ہے نا، وہ اس امیدی اور نا امیدی کا ہے کہ ہمارے سے اگر کوئی ہمارا بہت عزیز اور بہت قریبی بچھڑ جاتا ہے نا رشتہ دار، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دکھ ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے اپنے کے بچھڑنے کی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ بے شک ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ زندگی تو اتنی سی چھوٹی سی زندگی تھی، 40 50 سال، 60 سال، 70 سال، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے اتنا ٹائم ساتھ تو گزارا، لیکن میں اس کے لیے کیوں نا امید ہوں، اس کے کھو جانے پہ، اس کے یہاں سے چلے جانے پہ کیوں نا امید ہوں، جب کہ مجھے پتہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہونا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ جو زندگی ہوگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ تو مسلمان اس عقیدے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو امید دلاتا ہے، اور واپس وہ اپنے آپ کو گیدر کر کے اس لائف کی طرف جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے گولز کی طرف، اپنی زندگی کے مقصد کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ تو دس از اے ڈفرینس بٹوین اے مسلم اینڈ اے نان مسلم، کہ وہ فوراً سے نا امید ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی گہرا دوست، کوئی بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ اگر اچانک سے اس کا فار ایگزامپل ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، کسی ایمرجنسی میں انتقال ہو گیا، تو بہت سارے کیسز آپ نے سنے بھی ہیں اور ہوتے بھی ہیں، وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو امید اور نا امیدی کا فرق ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ یہاں سے سبق ملتا ہے کہ یہ جو سیٹ بیکس ہوتے ہیں، ان میں ہم نے نا امید نہیں ہونا، گیو اپ نہیں کرنا، اللہ کے اوپر توکل کر کے، ہوپ رکھ کے، برقرار رکھ کے آگے بڑھتے رہنا۔ اس سال میں اور بھی مزید کچھ یہ اہم واقعات پیش آئے جو میں نے یہاں پہ پوائنٹ ڈاؤن کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، اور وہ 19 سال کی تھی اس وقت۔ اسی طرح شراب کی حرمت کا جو فائنل الٹیمیٹم دیا گیا، جو فائنل اعلان کیا گیا شراب کی حرمت کا، وہ 3 ہجری میں تھا۔ اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی پیدائش ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی، دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح ہوا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے۔ تو یہ کچھ اہم واقعات تھے 3 ہجری کے۔ اب ہم ذرا نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، ہجرت کا چوتھا سال، ٹھیک ہے، میں سلائڈ شیئر کر دوں۔ ہجرت کے چوتھے سال میں بھی جو ہے وہ کچھ عام واقعات پیش آئے۔ اچھا، میں نا ہم لوگ چونکہ ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے، تو ہم بہت ہی جو امپورٹنٹ اور اہم واقعات ہوتے ہیں وہ ڈیپلی اسٹڈی کر لیتے ہیں، اور بہت سارے اس کے دوران ہم نے جیسے پڑھا تھا نا غزوات اور سریہ، تو بہت سارے سریہ ہوتے رہے، ٹھیک ہے، کل ہم نے جیسے ایک پڑھا تھا سریہ محمد بن مسلمہ، جس میں کعب بن اشرف کا قتل ہوا۔ تو اس طرح سے بہت سارے سریہ ہوتے رہے، لیکن وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، اور اکثر میں یہ ہوا کہ لڑائی کا موقع ہی نہیں آیا، کافروں کے ساتھ کفار بھاگ کھڑے ہوئے، یا لڑائی نہیں ہوئی اور مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ واپس آ گئی، تو اس لیے ان کو ڈسکس کرنا اس لمیٹڈ ٹائم میں پاسبل نہیں ہوتا۔ خیر، تو 4 ہجری میں جو پہلا سب سے اہم واقعہ پیش آیا وہ تھا غزوہ بنو نذیر کا، ٹھیک ہے۔ بنو نذیر جو تھا وہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، ہم جانتے ہیں، اور ان میں سے جو
ایک قبیلہ تھا، وہ تھا بنو نذیر، ٹھیک ہے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر کے ساتھ جنگ کا موقع کیوں پیش آیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے فوراً بعد میثاق مدینہ کر لیا تھا۔ جو تمام قبائل تھے، چاہے وہ یہودیوں کے تھے، مدینہ کے آس پاس جتنی بھی آبادی تھی، ان کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا امن کا۔ اور ہم نے یہ پڑھا بھی تھا کہ اس میں بہت امپورٹنٹ شک جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے خلاف جو ہے وہ کسی دوسرے قبیلے کو لڑائی پر ابھارے گا نہیں، مدد نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح ایک اہم شک ہوتی تھی کہ اگر کسی سے بار والی کمیونٹی میں سے جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہے، ان میں سے کسی کا قتل ہو گیا، تو سارے کے سارے یہ جن قبائل نے معاہدہ کیا ہے نا آپس میں، یہ سارے مل کر دیت ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسلام میں ہے نا کہ جس سے قتل ہو جاتا ہے تو قصاص ہوتا ہے یا دیت ہوتی ہے۔ تو سارے کے سارے قبائل جو ہیں وہ مل کر دیت ادا کریں گے۔ اب ہوا کیا کہ ایک صحابی تھے، ان سے جو ہے وہ ان کا نام تھا، میرے ذہن میں نام جو ہے وہ ان کا نام تھا عمر بن امیہ، عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ۔ ان کے ہاتھوں جو ہے وہ دو بندوں کا قتل ہو گیا، اور وہ کلاب قبیلے کے تھے، دو کلابی قبیلے کے لوگ تھے، ان کا قتل ہو گیا۔ اور ان کی دیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنو نذیر گئے، ٹھیک ہے، بنو نذیر کے پاس گئے، کہ اس طرح سے جو ہے وہ عمر بن امیہ سے جو ہمارے ساتھی ہیں، صحابی تھے، ان سے یہ دو کلابی قتل ہو گئے ہیں اور اب ان کی دیت ادا کرنی ہے، تو آپ اپنا حصہ ڈالیں۔ تو بنو نذیر کے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیٹھیں یہاں، ہم اس کا انتظام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہودیوں نے، وہ بنو نذیر کے قبیلے والوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا ایک جگہ پر، اور بیک گراؤنڈ میں بنو نذیر نے آپس میں مل کے سازش رچائی، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے نا دیوار کے ساتھ، وہاں پیچھے سے ہم چھت کے اوپر سے جو ہے وہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک پتھر پھینکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ہم قتل کر دیں گے۔ تو یہ قتل کرنے کا انہوں نے مشورہ کیا آپس میں، اور اس کی اطلاع جو ہے، یہ جو پلاننگ کی انہوں نے، اس کی اطلاع، اس پلاننگ کی اللہ تعالیٰ نے فوراً سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی وحی کے ذریعے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھے اور نکل کر جو ہے وہ واپس اپنے علاقے میں آ گئے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، رضوان اللہ علیہ مجمعین کے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے فوراً آئے، اور پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ ایک دم اٹھ کر آ گئے ہیں، ہمیں خبر نہیں کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا تھا۔ اور اس موقع پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم کیا اٹھایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا، یہ پیغام دے کر بنو نذیر کو کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا، ٹھیک ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے ڈیفینیٹلی، تو تم یہاں سے نکل جاؤ مدینے سے۔ محمد بن مسلمہ پیغام لے کر گئے، وہاں جو عبداللہ بن ابی تھا، جو بہت بڑا منافق تھا، اور اس کی ہم آگے چل کے پڑھیں گے بھی، اس نے جو فتنہ پردازیاں کی مسلمانوں کے خلاف، یہ انتہائی شریر طبیعت کا مالک تھا۔ تو عبداللہ بن ابی نے جو ہے وہ ان بنو نذیر کے لوگوں کو تسلی دی کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور ہمارا جو قبیلہ ہے بنو غطفان کے جو لوگ ہیں وہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے، تم ان کو انکار کر دو یہاں نکلنے سے۔ انہوں نے جو ہے وہ محمد بن مسلمان کو واپس بھیجا یہ پیغام دے کر کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ اب یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا اور بنو نذیر پہنچے۔ ان کا جو اس ٹائم پہ نا قلعے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا جا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو قلعے کے اندر بند کر دیا۔ کئی دن تک یہ محاصرہ چلا، تقریباً روایت میں آتا ہے کہ 20 دن تک۔ اور ظاہری بات ہے کہ سپلائز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں، جو اشیاء خورد و نوش ہوتی ہیں، ڈیلی یوز کی چیزیں ہوتی ہیں،
اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنا شروع کیا، صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے باغات جتنے بھی ہیں نا، باہر قلعے کے باہر جتنے بھی کھجور کے باغات ہیں، جو درخت ہیں، ان کو کاٹو اور ان کو جلاؤ۔ تو صحابہ کرام نے ان کی کھجوروں کو کاٹنا اور جلانا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ جب انہوں نے یہ دیکھا بنو نذیر والوں نے کہ ادھر سپلائیز بھی ہماری شارٹ ہو گئی ہیں، ادھر ہمارے یہ درخت بھی کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم ہر چیز سے ہاتھ دھو دھو بیٹھیں گے، تو وہ نیچے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے انہوں نے درخواست کی اپنا قاصد بھیج کے کہ آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ فرمائیں ہمیں منظور ہوگا۔ تو اس موقع پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ مسلمانوں نے ان کو جلا وطن کیا اور اتنی اجازت دی کہ تم اپنے جو تمہارے جانور ہیں، گدے ہیں تمہارے پاس یا اونٹ وغیرہ ہیں، خچر ہیں، ان پر جتنا سامان لے کر جا سکتے ہو وہ لے جانے کی اجازت ہے، لیکن اسلحہ وغیرہ لے جانے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے ڈیفینیٹلی مسلمانوں کی یہ شرط قبول کی، اور ان کو جو ہے وہ بالآخر یہاں سے جلا وطن کیا گیا، وہ پھر مدینہ کے باہر خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ بنو نذیر کے خلاف یہ معرکہ پیش آیا اور اس میں مسلمانوں کے خلاف بہت سارا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا، اور اسی طرح اسلحہ جنگی سامان، اس میں 50 زریں تھی، 50 کھوت تھے، 340 تلواریں تھیں، اس طرح کی چیزیں بھی ہاتھ آئی۔ اس کو بیسیکلی مال غنیمت نہیں کہتے، مال فئی کہتے ہیں، فئی، فے حمزہ یہ فئی، ٹھیک ہے۔ مال فئی جو ہے وہ مال غنیمت میں نا 5 حصے ہوتے ہیں بیسیکلی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ انفال میں کہ مال غنیمت کے 5 حصے ہیں، لیکن مال فئی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوتا ہے، اس میں خمس نہیں نکالا جاتا، یعنی وہ 5 حصے یعنی مہاجرین کو، انصار کو، صحابہ کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، ان کے کوئی حصہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو چاہے بیت المال میں ڈلوائیں، چاہے خود استعمال کریں، یا پھر چاہے وہ صحابہ میں تقسیم کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال فئی میں سے ایک حصہ جو ہے وہ مہاجرین کو دیا، اور خاص طور پر وہاں کے جو علاقے تھے بنو نذیر کے کنویں کے علاقے کے جو کنویں تھے، وہ ان کو الاٹ کر دیے مہاجرین کو۔ تو اس طرح سے یہ معرکہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ جی ہم نے جیسے کعب بن اشرف کا قتل پڑھا تھا نا، تو وہ بھی بنو نذیر میں سے تھا اور بنو نذیر کے سرداروں میں سے تھا، تو یہ وہی بنو نذیر کی آبادی ہے، ٹھیک ہے، یہ مدینہ منورہ، مسجد نبوی، اور اس کے ساؤتھ میں، ٹھیک ہے، جنوب میں جو ہے وہ بنو نذیر آباد تھے۔ قبا سے پہلے جو ہے وہ مدینہ سے جاتے ہوئے قبا کی طرف راستے میں بنو نذیر کی آبادی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کے بارے میں سورہ حشر میں ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمہ، کہ تم نے کوئی درخت ایسا نہیں ہے جو تم نے کاٹا ہو یا اس کو اپنی جڑوں پر چھوڑ دیا ہو، علی اصولہا، اپنی جڑوں پر، فبإذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کے حکم سے ہی تم نے یہ کام کیا ہے، ولی یخزی الفاسقین، اور اس میں اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ تاکہ اللہ ان فاسقوں کو، ان گناہگاروں کو، ان فتنہ پردازوں کو رسوا کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے بارے میں قرآن میں ان آیات میں ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ 4 ہجری میں یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، مین جو امپورٹنٹ ایونٹ تھا وہ یہ وقوع پذیر ہوا۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے دیگر ایونٹس جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، اور نکاح کے 3 ماہ بعد ہی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ انتقال بھی ہو گیا۔ اسی طرح اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت حسن کا 3 ہجری میں ولادت ہوئی تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت جو ہے وہ 4 ہجری میں ہوئی۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا عبداللہ، وہ 6 سال کا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ بھی تھا،
ان اس کا بھی ان کا بھی انتقال ہوا 4 ہجری میں۔ آج کے لیسن کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل ہم جو ہے وہ ہجرت کا جو 5واں سال ہے، 5th ایئر، 5th ہجری ایئر، انشاءاللہ وہ سٹارٹ کریں گے، اور اس کے جتنے بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے تھے ان کو ڈسکس کریں گے۔ کسی کا کوشچن ہو تو یو کین آسک۔ چلیں جی، اینڈ کرتے ہیں لیکچر کو انشاءاللہ۔ کل جو ہے وہ ہم ہجرت کا 5واں سال ڈسکس کریں گے، اور اس کو پڑھیں گے۔ اس میں جو بہت سارے امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں ان کو دیکھیں گے، اور ان سے ہمیں جو ہے وہ زندگی کے لیے کیا لیسنز ملتے ہیں ان پر تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔